جب پہاڑ بھی کٹا ہوا ہو, درخت بھی کٹے ہوئے ہوں, تو پھر جب بارش ہوگی تو وہ تمام ملبہ آپ ہی کے اوپر آئے گا. 15 سے 20% ہے ایوریج جو کہ ہونا چاہیے آپ کا لینڈ ایریا کا فارسٹ, لیکن ہمارا 5% ہے. اس کے بھی ہم پیچھے پڑے ہوئے کیونکہ یہ مین کاروبار تھا وہاں پہ, مین سورس آف ریونیو تھا کہ درخت کاٹ کے بیچ کے پیسے بنانے ہیں. اللہ کے فضل سے اور یہ مرگلہ ہل نیشنل پارک کی وجہ سے بچا ہوا ہے, ورنہ اسلام آباد کا بھی بنیر والا حال ہونا تھا. اس کے لیے ہم نے اپنے فارسٹ کو بھی بچانا ہے بیکاز دے آر دا فرسٹ لائن آف ڈیفینس. سندھ کے اندر, خالی سندھ کی میں بات کر رہا ہوں, جو ریور کا رستہ ہے 2000 سے 2022 کے اندر اس میں 25 لاکھ ایکڑ جو ہے وہ اس وقت انکروچ ہو گیا ہوا ہے. پوچھا کہ بھئی یہ جو شہر ہیں بڑے پاکستان کے, ان میں سے کس کا ماسٹر پلان بنا ہوا ہے؟ اینڈ دا آنسر واز نن. پرائم منسٹر کی اسٹیٹمنٹ ڈان اخبار کھولا تو لگی ہوئی تھی کہ ہم نے 2022 کے فلڈ سے کچھ نہیں سیکھا. آپ ہی کی حکومت تھی 2022 میں بھی, 23 میں بھی, 24 میں بھی. تو جو سیکھنا تھا وہ اب تک سیکھنا چاہیے تھا, اور نہیں سیکھا تو پھر ہو از ریسپانسبل. اور اب تو سیکھنے کا ٹائم بھی ہمارے پاس نہیں رہ گیا. آپ کے اپنے بجٹ میں کلائمیٹ چینج کہاں پہ؟ ورلڈ بینک سے جو ہمیں فنڈنگ ملی ہے فار دا نیکسٹ 10 ایئرس $30 ملین وہ اگین کلائمیٹ ریزیلینس کے لیے انفراسٹرکچر پہ لگائیں گے. وہ تمام کا تمام تباہ ہو جائے گا اگر ہم نے کلائمیٹ کے لیے چینج کے لیے تیار نہ کیا. اور یہ دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے یہ ساری چیزیں کہ آپ کیا کچھ رہے ہیں, شور کسی چیز کا مچا رہے ہیں, اور اپنی ایکشنز آپ کیا ہیں. السلام علیکم دوستو. مالاکنڈ ایجنسی سے تعلق رکھنے والے 48-49 سالہ حاجی بہادر کبھی گلی گلی گھوم کر نرسریوں کے لگائے ہوئے پودے بیچتا تھا, اور اس کے ذریعے اس کو دن میں 200-300 روپے کی آمدنی ہوتی تھی. لیکن جب 2013-14 میں بلین ٹری سونامی PTI کی حکومت کے تحت منصوبہ شروع ہوا تو فارسٹ اور ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کے اس نے کئی 3 کنال کی جگہ لی 30,000 روپے سالانہ کرائے پہ, اور اس کے تحت وہاں پہ اس نے شجر کاری کا آغاز کیا. اب 1 سال کے بعد وہاں پہ اس نے تقریباً 2 لاکھ پودے وہاں پہ لگ گئے, جس کو پنیری بھی کہتے ہیں. اور اب کرتے کرتے 2 سال کے بعد اس میں کوئی 4 لاکھ کے قریب تک بڑھ گئی. اس میں اس دوران اس نے زمین بھی مزید خرید لی تھی. اور اس طرح اس جو شخص گلی گلی گھوم کر دن میں 200-300 روپے کماتا تھا, اس کو صرف 1 سال میں کوئی 18 لاکھ کے قریب منافع ہوا. ٹوٹل اس کی آمدنی جو ہوئی صرف پودے بیچ کر. اور یہ وہ کام تھا جو کہ بلین ٹری سونامی کے نام سے شروع کیا گیا خیبر پختونخوا میں. اب حال ہی میں خیبر پختونخوا میں جو سیلاب آئے اس کی وجہ سے سیلابوں میں زیادہ بارشوں کی صورت میں جنگلات کا, درختوں کا کردار ایک بار پھر زیر بحث آیا. اور اس حوالے سے بہت سارے لوگوں نے جو کہ پہلے بھی شک و شبے کا اظہار کرتے تھے یہ کہا کہ معلوم نہیں کہ یہ 1 ارب درخت اور بعد میں جس کو 10 ارب درخت کا کہا گیا کہ لگائے گئے, یہ کہاں سے آئے. اور ہم نے تو نہیں دیکھا, حالانکہ جو نرسریاں چھوٹی چھوٹی بنائی گئی تھیں اس کے ذریعے ایک نرسری میں کئی لاکھ پودے اکٹھے ہوئے, اور ایک لحاظ سے ان لوگوں کا روزگار بھی بنا جو اس پروگرام کا حصہ بنے. یہ کوئی افسانہ نہیں ہے بلکہ صرف ایک کہانی ہے کوئی بے شمار کہانیوں میں سے, جو کہ انٹرنیشنل یونین فار کنزرویشن آف نیچر کے اس رسالے جس کو جریدہ بھی کہتے ہیں اس میں چھپی ہوئی ہیں. اس میں اور بھی بہت ساری کہانیاں ہیں, اور اس جریدے کا بنیادی فوکس یہ ہے کہ گزشتہ چند برسوں کے دوران پاکستان میں جنگلات میں کس قدر اضافہ ہوا. ایک طرف تو زبردست قسم کی کٹائیاں ہوتی رہی ہیں غیر قانونی, جس میں ٹمبر مافیا پیش رہا, لیکن 2021-22-23 میں بڑی اس میں نمایاں کمی ہوئی جنگلات کی کٹائی میں, کیونکہ اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان نے کرفیو لگا دیا تھا کہ کوئی درخت نہیں کاٹے جائیں گے بلکہ آپ نئے درخت لگائیں. اور اس کا جو اعتراف ہے اس کی تصدیق بہت سارے اداروں نے کی ہے. اب میں اس میں زیادہ تمہید میں نہیں جانا چاہتا. اس حوالے سے ہم نے بات کی, ہمارے ساتھ آج ابھی موجود ہوں گے ملک امین اسلم صاحب. یہ گزشتہ کئی برسوں سے IUCN کے نائب صدر بھی رہے, اور اس کے بعد جنرل پرویز مشرف کی کابینہ میں وزیر ماحولیات بھی تھے. پھر عمران خان کی حکومت بنی تو اس میں بھی ان کو ماحولیات کے امور کے لیے مشیر
لگایا گیا، کیونکہ ان کا بھی بڑا ایک اسپیشلائزیشن ہے، ان کا ایک بڑا جذبہ ہے جس کو پیشن بھی کہتے ہیں، ماحولیات کے حوالے سے، جنگلات کے حوالے سے. تو ہم نے سوچا کہ یہ جو بلین ٹری سونامی اور عمران خان پی ٹی آئی کے جو گزشتہ 2013 سے جو دور حکومت ہے، اس میں جتنی بات چیت چل رہی ہے، اس کے حوالے سے شکوک و شبہات کا اظہار کیا جا رہا ہے، اس کے بارے میں تنقید بھی بہت ہوتی رہی، تو کیوں نہ ملک امین اسلم صاحب سے پوچھا جائے مکمل ایک بیک گراؤنڈ کے لیے. تو سب سے پہلے تو ملک صاحب السلام علیکم، اور یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں جنگلات کے حوالے سے اس وقت ہو کیا رہا ہے، آپ کا کیا اس بارے میں ٹیک ہے؟ جو آپ تنقید سنتے ہیں اور کچھ ایسی میڈیا رپورٹیں بھی آئیں کہ جنگلات کی وجہ سے نسبتاً کم نقصان ہوا، تو یہ ذرا بتائیے گا ان لوگوں کے لیے جنہیں معلوم نہیں ہے کہ بلین ٹری سونامی یا اور اس کے بعد پھر 10 ارب درخت لگانے کی جو مہم تھی، اس کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ کیا صرف درخت لگانا تھا یا اس کی وجہ سے مختلف کثیر الجہت فوائد بھی حاصل ہوئے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑا شکریہ امتیاز صاحب، آپ نے آج انوائٹ کیا. اور جنگلات کے ساتھ آج جو ہمیں نظر آ رہا ہے امتیاز صاحب پاکستان میں، یہ بڑی ایک خوفناک قسم کی سٹوری ہے، اور اس سے زیادہ خوفناک اس کی امپلیکیشنز ہیں، اور انفارچونیٹلی وہ اس وقت ہمیں ڈائریکٹلی فیس کرنی پڑ رہی ہیں. ہم لوگ پچھلے 2 دہائیوں سے کم از کم یہ سمجھتے آ رہے ہیں اور بولتے بھی آ رہے ہیں کہ بھی کلائمیٹ چینج کے پاکستان کے اوپر بڑے سیریس امپیکٹس ہیں. پاکستان اس مسئلے کا بانی نہیں ہے، ہم اس کے بڑے لو کنٹریبیوٹر ہیں، لیکن بیکاز آف آر ٹوپوگرافی، دا وے پاکستان از پلیس جیوگرافکلی، اس سے پاکستان نے متاثر ہونا ہے بہت زیادہ. اور پاکستان ہیز بین آن دا ولنریبلٹی لسٹ، ٹاپ 10 ولنریبلٹی لسٹ فار اوور اے ڈیکیڈ ناؤ. تو وی آر ون آف دا اونلی 3 کنٹریز جو کہ کنٹینیوسلی ٹاپ 10 لسٹ کے اوپر آتے ہیں. اب وجہ اس کی یہ ہے کہ پاکستان کو اگر آپ اس کی ٹوپوگرافی کو دیکھیں تو جو دنیا کا سیکنڈ ہائیسٹ پوائنٹ ہے K2، دیٹ از ان پاکستان، اینڈ دین وی ڈراپ ڈاؤن فرام دیئر ٹو سی لیول ود ان اباؤٹ 2000 کلومیٹر. سو اٹس آلموسٹ لائک اے سلائڈ، اور کچھ رپورٹس کے مطابق تو وی آر دا موسٹ انکلائنڈ کنٹری ان دا ورلڈ. اس کا اوپر ایک اور چیز یہ ہے کہ جو ناردرن پارٹ ہے ہمارا، وہ ہاؤس کرتا ہے اباؤٹ 14,000 گلیشیئرز. اٹ از دا 3rd pole آف دا ورلڈ وچ از اے ہیوج ریسورس فار پاکستان. پاکستان کے لیے بہت بڑا وہ ایک اثاثہ ہے، اور پاکستان زندہ بھی آج یہاں پہ جو آبادی ہے وہ اسی کی بدولت ہے، اس پانی کی بدولت ہے جو نارتھ سے آتا ہے. لیکن ہم نے اس رحمت کو اپنے لیے ایک زحمت بنا لی ہے، اور وہ نارتھ میں ہے. جب وہ میلٹ ہوتا ہے تو اور وہ پھر اس انکلائنڈ سلائڈ کے اوپر چلتا ہے، تو وہ ہوتا ہے جو کہ آج کل پاکستان. ہاں، یہ زحمت کیسے بنی اس کو اب اس کے اندر جو مین ایشو ہے وہ آپ نے فارسٹری کی بات کی ہے. فارسٹری لائز ایٹ دا ہارٹ آف دس ہول ایشو، بیکاز فارسٹ اللہ تعالیٰ کی وہ مشین ہے جو نہ صرف ہمیں آکسیجن دیتی ہے بلکہ ان سلوپس کو اسٹیبلائز رکھتی ہے، ان پہاڑوں کو اپنی جگہ پہ رکھتی ہے، پانی کو اسٹور کرتی ہے فار لو واٹر منتھس. یہ تمام کوالٹیز ہیں جن کو آپ جو انوائرمنٹل سروسز کہتے ہیں درختوں کی، یہ وہ ہیں جو کہ درخت پاکستان کو پرووائڈ کرتے ہیں. لیکن پاکستان میں اگر ڈیفارسٹیشن کے اوپر آپ دیکھیں تو ہم بالکل غلط ڈائریکشن کے اوپر اور بالکل بے دھڑک ہو کے اس پہ چلتے رہے ہیں. پاکستان از ون آف دا کنٹریز جو کہ ڈیفارسٹیشن میں ون آف دا ہائیسٹ ان دا ورلڈ. فارسٹ کور ہمارا ون آف دا لوئسٹ ان دا ورلڈ 5% کے اوپر، جبکہ دنیا کی ایوریج جو ہے وہ تقریباً 35 سے 40% ہے. اور جو ہمارے ساؤتھ ایشیا کی اگر آپ ایوریج لے لیں تو وہ 15 سے 20% ہے ایوریج جو کہ ہونا چاہیے آپ کا لینڈ ایریا کا فارسٹ. لیکن ہمارا 5% ہے، اس کے بھی ہم پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ یہ 5 کیوں ہے، اس کو کم کرنا ہے ہم نے، اس کو اڑانا ہے ہم نے. تو اس کا خمیازہ آج کل پاکستان بھگت رہا ہے، اور یہ بڑا انفارچونیٹ ہے اور بڑا دکھ ہوتا ہے دیکھ کے جو تباہی ہوئی ہے. کہ جو گزشتہ چند برسوں میں بے دریغ کٹائی ہوئی ہے، ایک طرف پی ٹی آئی کی جب حکومت آئی تھی 2013 میں، بلین ٹری سونامی کا سلسلہ شروع ہوا، لیکن اس کے بعد ابھی حال ہی میں ہم نے کچھ دیکھا، کچھ نئی کنٹروورسی بن گئی ہے. تو یہ جو بلین ٹری سونامی کے نتیجے میں کتنا جنگل بڑھا اور اس دوران کتنی کٹائی ہوئی، وہ ذرا اس اعداد و شمار آپ کے پاس بہت ہیں. جی بالکل، دیکھیں بلین ٹری سونامی کا جو ایک پروجیکٹ تھا وہ ایک نہ صرف پاکستان بلکہ ایک دنیا کے لیے
ایک ٹریل بلیزنگ پروجیکٹ تھا. اور اس کا جو ویژن ہے وہ سارا مجھے یاد ہے عمران خان صاحب جو پرائم منسٹر تھے اس وقت, ان کا یہ پیشن تھا کہ ہم نے پاکستان میں یہ درخت لگانے ہیں, جو وائلڈ لائف ہے اس کو بچانا ہے. اور مجھے یاد ہے انہوں نے ایک 1990s میں آئی تھنک وہ ایک کتاب اپنی لکھی تھی, انڈس جرنی, جو انہوں نے کیا تھا. اس کتاب کو انہوں نے ڈیڈیکیٹ کیا تھا ٹو دا وینشنگ فارسٹ اینڈ ڈوینڈلنگ وائلڈ لائف آف پاکستان. تو بڑے سال بعد جب ان سے میری ملاقات ہوئی تو میرا بھی یہ پیشن تھا, کیونکہ کلائمیٹ چینج میں نے پڑھا بھی ہوا, اور یہ آئی ایم بیسکلی اے نیچر لور, مجھے شوق ہے. آپ سے ملاقات بھی میری نیچر میں ہی ہوئی تھی چترال کے اندر. تو وہ مجھے بھی بڑا دکھ ہوتا تھا کہ یہ پاکستان میں یہ تباہی پھیل رہی ہے اور اس کو کسی طریقے سے روکا جائے. تو وہ ایک سمجھ لیں کہ وہ پیشنز ہمارے میچ ہوئے, اور پھر یہ ایک ہم نے بڑا ویژن دیکھنے کا خواب دیکھا کہ پاکستان میں نہ صرف اس ڈیفارسٹیشن کو روکا جائے بلکہ نئے فارسٹ بھی لگائے جائیں. اس کے 2 پارٹس تھے نا. پہلا پارٹ یہ تھا کہ اب آپ کو 2014 میں جب کے پی میں گورنمنٹ ملی تو اس وقت ٹمبر مافیا سمجھ لیں کہ وہاں پہ ہر طرف تھی, اور کیونکہ یہ مین کاروبار تھا وہاں پہ, مین سورس آف ریونیو تھا کہ درخت کاٹ کے بیچ کے پیسے بنانے ہیں. لیکن اس ماڈل کو چینج کرنے کے لیے ایک بہت اسٹرانگ پولیٹیکل کمٹمنٹ کی ریکوائرمنٹ تھی, اور ساتھ اس کے پلاننگ اینڈ دین امپلیمنٹیشن. تو وی گاٹ ٹو دیٹ, اور ہم نے اس کا اسٹارٹ کیا کہ اس کو کیسے ہم نے ریورس کرنا ہے. تو اس میں 3-4 پلرز تھے اس کے مین پروجیکٹ کے, اور بیک آف دا مائنڈ یہی تھا کہ پاکستان کلائمیٹ چینج سے افیکٹڈ ہے, اور اگلے آنے والے سالوں میں یہ نہ کیا تو پھر ہماری سمجھ لیں کہ آپ موت کے کنویں میں چھلانگ لگا رہے ہیں. تو اس کا جو پہلا ویژن تھا وہ یہ تھا کہ پولیٹیکل کمٹمنٹ زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے ٹورڈز ٹری کٹنگ, اور اس کا کئی انسیڈنٹس ہیں, میں آپ کو کوٹ کر سکتا ہوں جہاں پر یہ زیرو ٹالرنس نظر آئی اور دکھائی گئی, اور پھر یہ لوگوں کو یعنی اوپر سے یہ حکم آیا کہ درخت کوئی نہیں کٹے گا, درخت کوئی نہیں کاٹے گا. اور میں آپ کو اس کا ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں کہ وہ شروع میں ہی ایک 2018 میں آئی تھنک سردیوں کے دن تھے, تو ایک دن ایک ٹویٹ کسی بندے نے کی کہ جی مالاکنڈ میں جہاں پہ آپ یہ تباہی ہوئی ہے کہ اس کے برف گری ہوئی تھی, اور وہاں پہ انہوں نے تصویر لگائی کہ جی یہ درخت کٹے ہیں اور تازہ کٹے ہیں. خیر وہ میرے تک مجھے وہ ٹویٹ دیکھی, سوشل میڈیا کو اس وقت بڑا مانیٹر کیا جاتا تھا اسپیشلی ہماری پارٹی میں, تو انہوں نے وہ ٹویٹ خان صاحب نے مجھے بھیجی کہ اس کو چیک کرو. میں نے جو طریقہ ہوتا ہے کہ اپنے سیکٹری کو بھیجتے ہیں نیچے فارسٹ کے, تو اس نے چیک کیا, اس نے کہا جی نہیں جی پرانے درخت ہیں, یہ نیا کٹائی نہیں ہے, پرانے اور پڑے ہوئے ہیں اور ہم نے روکا ہوا ہے درختوں کو. خیر وہی میں نے ٹویٹ کر دی. اس کے بعد اس بندے نے دوبارہ ٹویٹ کی, اس نے کہا جی کہ میں گواہی دے رہا ہوں کہ یہ نئے درخت ہیں اور ابھی کٹے ہیں. اچھا. سو دین بیکاز اس نے ہی واز ڈائریکٹلی ریفیوٹنگ دا فارسٹ ڈپارٹمنٹ. تو وہ جب خان صاحب کو دکھائی تو آئی واز سرپرائز کہ وہ میں مطلب صبح ان کو دکھائی کہ جی تو بندے نے اس کو ریفیوٹ کر دیا ہے. انہوں نے اسی دن کہا کہ یار وہ سی ایم کے پی کو بلوائیں اور وی ول گو آر سیلوز ٹوڈے ٹو دا سائٹ. اچھا. دیٹ سائٹ واز آن ٹاپ آف اے ماؤنٹین, برف گری ہوئی تھی, لیکن وہ ہیلی کاپٹر پہ وہاں پہ گئے, سی ایم کے پی خٹک صاحب بھی ساتھ تھے, اور وہاں پہ واقعی وہ درخت کٹے ہوئے تھے, دیکھے وہ. اس کے بعد انہوں نے ایک ایکشن لیا کہ انہوں نے فارسٹ ڈپارٹمنٹ کے, کیونکہ یہ ان کی کلوژن کے بغیر ہو نہیں سکتا تھا, میجر وہاں پہ جو لوگ تھے ان سب کو سسپینڈ کر دیا ہے اور ایک انویسٹیگیشن کال کر دی. بٹ دیٹ ون انسیڈنٹ کریٹڈ دیٹ امپریشن کہ یہ اب چلے گا نہیں کام آگے. تو یہ دیٹ زیرو ٹالرنس میسج گیا وینٹ, اور اس طرح کے پھر بہت سارے انسیڈنٹس ہوئے. تو یہ تو ایک پہلا پلر تھا. دوسرا یہ تھا کہ پروجیکٹ کے اندر فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے کہ ہم ایک ہی صرف ماڈل پہ نہ جائیں, جو ماڈل زمین پہ چل رہا ہو پھر اس کے مطابق ہم اس کو چینج کر سکیں. تو وہ PC1 کے اندر اس کی یہ فلیکسیبلٹی ڈالی گئی تھی. تیسرا یہ تھا کہ ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے, جو ہم بات کر رہے ہیں وہ جب ہم چلے جائیں تو اس کے بعد بھی لوگ بات کریں کہ ہاں یہ بات سچ تھی. نہیں وہ تو آج بھی بات ہوتی ہے, کہتے ہیں کہ جو نرسریز کدھر ہیں, کتنے درخت لگے ہیں. اس کا سلوشن ہم نے یہ نکالا کہ یار یہ جب تک مطلب گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کا کیا ہوتا ہے, جب آپ PC1 بناتے ہیں تو اس کی اپنے مانیٹرنگ کے 2-3 میکینزمز ہوتے ہیں. ایک یہ ہوتا ہے کہ ڈپارٹمنٹ اٹ سیلف گیوز دا رپورٹ, ایک پلاننگ والے دیکھ رہے ہوتے ہیں سارے پروجیکٹس کو تو وہ اپنی رپورٹ دیتے ہیں, اینڈ دیٹ از اباؤٹ اٹ. وہ اپنی پھر ایک آڈیٹر جنرل ہوتے ہیں, وہ فائنینشیل میٹرز کو دیکھتے ہیں. تو یہ 2-3 لیول کی ہوتی ہے, لیکن جو پرفارمنس کی مانیٹرنگ ہے وہ صرف ڈپارٹمنٹ اپنا خود ہی کر رہا ہوتا ہے کہ جی ہم نے لگایا کہ نہیں لگایا, اور اس کو پھر ڈبل چیک پلاننگ والے کرتے ہیں. اس ماڈل کو چینج کیا ہم نے کہا کہ یار نہیں, اس میں ہم
we'll bring a third party in, جو کہ فائنینشیل آڈٹ نہیں بلکہ پرفارمنس آڈٹ کرے گی کہ آپ اگر کہہ رہے ہیں میں نے 10 درخت لگائے ہیں، کیا وہ درخت لگے ہیں اور کیا ان میں سے 10 اگلے سال سروائیو کیے ہیں کہ نہیں کیے اور کتنے پرسنٹیج کیے ہیں. سو اس کے لیے اس وقت مجھے یاد ہے جب کے پی میں یہ اسٹارٹ ہوا تو WWF کو انگیج کیا گیا ایز این انڈیپینڈنٹ تھرڈ پارٹی پرفارمنس آڈیٹر وچ واز دا فرسٹ فار اینی گورنمنٹ پروجیکٹ. اور پھر جب 10 بلین کا اسٹارٹ ہوا ان 2018 تو اس وقت 3 کا کنسورشیم بنایا گیا، IUCN، WWF اینڈ FAO. تو یہ تیسرا پلر تھا. چوتھا جو لاسٹ پلر تھا وہ سب سے امپورٹنٹ تھا کہ فارسٹ پاکستان میں اس وقت تک نہیں بچ سکتے جب تک لوکل کمیونٹی جو کہ وہاں پہ رہتے ہیں، جن کا گزارا ہے وہاں پہ، جو کہ ان درختوں کے نگہبان بھی ہیں بلکہ ان درختوں کی وجہ سے ان کے مال مویشی سب کچھ وہاں پہ ہیں، تو ان کو جب تک آن بورڈ نہیں کرتے. تو اس کے لیے بھی ایک بہت ساری اسکیمز کی گئیں، جس میں ایک میجر اسکیم یہ تھی کہ جو فارسٹ گارڈس تھے ان کو چینج کر کے لوکل لوگوں کو نگہبان بنا دیا گیا. اینڈ دیٹ ورک ویری ویل. مطلب لوگوں نے اپنی جانیں دی وہاں پہ. تقریباً 25 لوگ ٹمبر مافیا کے خلاف لڑتے ہوئے دے شہید ہوئے ڈیورنگ دس، وچ مینس کہ وہ اون کر رہے تھے اس ایریا کو ایز دیئر اون. مطلب آپ نے ان کو مالک بنا دیا، ان کو مالک بنا دیا اور اس کو کہا کہ جی آپ فارسٹ درخت بچانا ہے، باقی جو اس فارسٹ میں سے جو آپ کی تنخواہ بھی آپ کو ملے گی اور باقی اگر آپ بینیفٹ کو لے سکتے ہیں تو وہ آپ کا بینیفٹ ہے. سو دیٹ آلسو ورکڈ. تو اب اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ کے پی کا پروجیکٹ 2014 میں اسٹارٹ ہوا، یہاں پہ ڈیفارسٹیشن کو روکا گیا اور پھر وہ 2018 تک چلا. اور پھر جب 2018 میں گورنمنٹ آئی فیڈرل گورنمنٹ کی تو پھر وہ 2018 میں بلین ٹری کو 10 بلین ٹری بنا کے اور تمام پروونسز کو آن بورڈ کر کے کیا گیا. تو اب سوال یہ کہ وہ جو آپ نے کیا کہ اس کے حوالے سے تبدیلیاں کیا، اس کا تبدیلی کیا ہوئی، بڑے تو وہ اگر میں اپنے منہ سے بولوں گا تو اس کو ماننا کسی نے نہیں ہے. اس لیے میں نے ابھی 2 دن پہلے جب آپ نے میرے سے بات کی فون پہ تو میں نے چیک کیا کہ انٹرنیشنلی اس وقت جو گلوبل فارسٹ واچ ہے جو دیکھتا ہے ٹرینڈس اور فارسٹری سیٹلائٹ کے ذریعے، وہ ان کی کیا رپورٹ ہے. تو یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے ان کی جو نکلی ہے، یہ ابھی بھی موجود ہے. سو دس شوز ویری کلیئرلی، یہ سلائڈ ہے کہ پاکستان میں یہ 2000 سے 2024 تک کا ان کا گراف ہے اور یہ ڈیفارسٹیشن دکھا رہا ہے کہ درخت کٹائی کا پاکستان میں کتنی ہوئی ہے. اٹ کلیئرلی شوز کہ 2000 سے لے کے 2014 تک میجر بلاک جو ہے وہ ڈیفارسٹیشن کا پاکستان میں ہوا. اچھا. اور پھر 2014 میں یہ ڈیفارسٹیشن کے اوپر ایک ڈکا لگا، رکاوٹ ہوئی، کچھ سالوں میں 0 رہی اور کچھ سالوں میں تھوڑی بہت ہی ہوتی رہی، لیکن اس میگنیٹیوڈ کی نہیں جو پہلی دہائی میں ہوئی تھی پاکستان میں. اور پھر 2022 تک یہ لو رہی اور پھر 2022 یہ دوسرا چارٹ ہے، یہ بھی اسی پہ گلوبل فارسٹ واچ کا ہے. دس از 2021 22 اور پھر 22 کے بعد جب جو پولیٹیکل ویژن تھا وہ ختم ہوا، ٹھیکیدار ٹمبر مافیا پھر واپس آ گئے، وہ ٹمبر مافیا واپس آ گئی، وہ ڈیفارسٹیشن اگین 2022 میں بڑھی. اور پھر دی آئرونک پارٹ واز کہ جب 2024 میں وہ پارٹی حکومت میں آئی جس نے یہ ویژن دیا تھا یہ سارا، اس نے بھی اس چیز کو روکا نہیں بلکہ اس کو ڈبل کر دیا. ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ جو نگران حکومت آئی تھی تو اس نے بہت سارے ایسے اقدامات کیے جس کو موجودہ حکومت لے کے آگے چلی، اس نے کچھ ایکشن نہیں لیا. وہ شاید زمان صاحب کا بھی کوئی قصہ آیا تھا اسی وجہ سے کہ انہوں نے شاید ریزسٹ کیا. انہوں نے شاہد صاحب از اے گریٹ فرینڈ آف مائن اور وہ بھی از اے نیچر لور. اور وہ میں تو وٹنس ہوں اس چیز کا کہ ڈیفارسٹیشن اور یہ ٹمبر مافیا کے خلاف ان کے بڑے ایکٹیولی ہی واز اے پارٹیسپینٹ. ابھی بھی سنا ہے کہ وہ یہاں پر یہ جو مکنیال کا ایریا ہے وچ از رائٹ نیکسٹ ٹو اسلام آباد، ادھر دیٹ از پارٹ آف کے پی. تو وہاں پر مجھے یاد ہے اس ایریا، چونکہ وہ ایک واٹر شیڈ ہے اسلام آباد کا، اور اسلام آباد تو ابھی ہم یہ ڈسکس یہی کر رہے تھے کہ اسلام آباد اللہ کے فضل سے اور یہ مرگلہ ہل نیشنل پارک کی وجہ سے بچا ہوا ہے، ورنہ اسلام آباد کا بھی بنیر والا حال ہونا تھا. اگر ہم نے مرگلہ ہل نیشنل پارک جو کہ پہاڑ ہے اتنا بڑا، اس کی ڈیفارسٹیشن کی ہوتی اور یہاں پر ہم نے کنسٹرکشن کی ہوتی تو ادھر بھی وہی لینڈ سلائڈز ہونی تھی اور وہ سارے جو بولڈرز اور درخت کٹے ہوئے بنیر کے اوپر جنہوں نے حملہ کیا ہے وہ اسلام آباد پہ حملہ. یعنی جو ٹمبر مافیا لینڈ مافیا نے وہاں پہ جو کیا ہے یہی کچھ اگر وہ یہاں پہ ہو رہی ہوتی اور یہ نیشنل پارک نہ بنا ہوتا
مطلب میں خراج تحسین روداد خان صاحب کو دینا چاہتا ہوں یہاں پر, بیکاز ہی میڈ اے سنگولر ایفرٹ ایٹ دیٹ ٹائم, اور ان کی وجہ سے یہ نوٹیفیکیشن ہوا تھا, اور پھر ہی میڈ شور کہ یہاں پر انکروچمنٹس نہ ہوں اور اس کو روکا جائے. بڑی ایفرٹ تھی ان کی. تو اگر اس کا بھی ہم وہی حال کریں تو اسلام آباد بھی نہیں بچے گا کلائمیٹ کی اس فیوری سے, کلائمیٹ فیوری. تو وہ شاید کی آپ بات کرتے ہیں, اس کا یہی سنا ہے کہ وہ جو پیچھے مکنال کا ایریا نا, اس میں اس وقت خان صاحب کا بھی یہ ویژن تھا کہ اس کو بھی نیشنل پارک بنا دیں ہم سارے کو, لیکن اس کو پھر وہ فارسٹ والے, مجھے یاد ہے کئی پریزنٹیشنز تھیں, وہ لے کر آتے تھے کہ جی وہاں پہ ایشو یہ ہے کہ 3 ٹائپ آف فارسٹ ہیں وہاں پہ, پرائیویٹ بھی ہے, پبلک بھی ہے اور گزارا بھی ہے, اور ان کی آپس میں ڈی لمیٹیشن ڈی مارکیشن نہیں ہوئی تو وہ پھر لمکا دیتے تھے چیز کو. تو ابھی بھی یہی سنا ہے کہ جو گزارا فارسٹ ہے وہاں پر کئی کنسٹرکشن سٹارٹ ہو گئی ہیں, ہوٹل بن گئے ہیں, ریسٹورینٹس بن گئے ہیں. تو وہ یہ ایشو تھا میرے خیال میں جس پہ ان کو ابھی وہاں سے شاید ہٹایا گیا ہے, یہ اسی کے متعلق سنا ہے. اچھا, اس پہ اسی حوالے سے میں ایک سوال تھا, کچھ ہمارے دوست بھی کر رہے تھے جو ایکسپرٹس ہیں, ہم تو ایکسپرٹ نہیں ہیں, کہ 2010 میں بھی بہت بڑا سیلاب آیا, پھر 22 میں بھی آیا, لیکن آج تک یہاں پہ کوئی زمین کے استعمال کے حوالے سے کوئی ریگولیشن نہیں آیا, ریور زوننگ نہیں ہوئی ہے. اور یہ بتائیں کہ جو وہ لوگ جو کہ سیلاب سے کے اثرات سے بچانے کے ذمہ دار ہیں, یعنی حکمت عملی بنانے کے, وہ خود کس حد تک ذمہ دار ہیں ان دریاؤں کا, ندی نالوں کا راستہ روکنے میں, جس کی وجہ سے پھر سیلاب آبادیوں میں گھس جاتا ہے؟ دیکھیں, ابھی آپ نے بالکل صحیح کہا کہ وہاں جو ہم نے تباہی اس وقت دیکھی ہے, یہ ٹھیک ہے موسم تبدیل ہو رہا ہے, بارش زیادہ ہو رہی ہے, کلاؤڈ برسٹ کہیں پہ ہوا ہے کہیں پہ نہیں ہوا, کیونکہ کلاؤڈ برسٹ کی ایک ڈیفینیشن ہے کہ آپ کے 1 گھنٹے کے اندر اگر آپ کی 100 ملی میٹر سے اوپر بارش ہو تو پھر اس کو کلاؤڈ برسٹ کہتے ہیں. تو وہ نہیں ہوا, مطلب بارش زیادہ ہوئی ہے, اور یہ پاکستان کا ایک جو کلائمیٹ فیوچر ہے وہ یہی شو کر رہا ہے کہ یہ ایسے جو انسیڈنٹس ہیں ان کی فریکوینسی بھی بڑھ جائے گی اور ان کی انٹینسٹی بھی بڑھ جائے گی. اب اس کو ہم نے فیس کرنے کے لیے یا اس کو سروائیو کرنے کے لیے, اب یہ آئی تھنک اڈیپٹیشن سے زیادہ دس از ناؤ کلائمیٹ سروائیول فار اس. اڈیپٹیشن تو ایک اسٹیپ پیچھے ہوتا ہے, یہ تو اب زندگی موت کا مسئلہ ہے ہمارے لیے. اس کے لیے ہم نے اپنے فارسٹ کو بھی بچانا ہے, بیکاز دے آر دا فرسٹ لائن آف ڈیفینس جب اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے, اور وہ نیچرلی آپ کو ایک نیچر بیسڈ سولوشن دیتے ہیں ٹو فیس اپ ٹو کلائمیٹ چینج. دوسرا یہ ہے کہ وہاں پر ہمیں زوننگ کرنے کی ضرورت ہے کہ پہاڑوں کو, جس طرح ہم نے دیکھا کہ جو بنیر کے پہاڑ تھے سارے ماربل کے لیے کٹ رہے تھے, جب پہاڑ بھی کٹا ہوا ہو, درخت بھی کٹے ہوئے ہوں, تو پھر جب بارش ہوگی تو وہ تمام ملبہ آپ ہی کے اوپر آئے گا, اور یہی ہم نے وہاں پہ دیکھا ہے. اسی طرح اگر آپ ساؤتھ میں جائیں تو وہاں پہ جب یہ سیلابی ریلے کے پی جو کہ ایک سلائڈ پہ ہے وہاں سے گزر کے تربیلا سے آگے آتے ہیں, تو پھر یہ سیلابی ریلا بنتا ہے جس کو ایک سلو آن سیٹ ایونٹ دیتے ہیں. وہاں پر ریور سویل کرتا ہے, اور جب ریور سویل کرتا ہے جس طرح ہم نے 2022 کے اندر دیکھا تھا, اور اس کے ساتھ آپ کی مانسون کی بارش زیادہ ہو جائے تو پھر وہ پانی پھیل جاتا ہے سارا, اور وہاں پر اس کی کوئی زوننگ نہ کی ہو, اور اگر زوننگ کسی زمانے میں کوئی کی ہو اور اس کے اوپر انکروچمنٹ ہو تو پھر آپ سروائیو نہیں کر سکتے وہاں پہ. تو ابھی یہ ریور زوننگ کا بھی ایشو ہے بہت بڑا. اور ابھی ایک اسٹیٹسٹک نکلا کہ سندھ کے اندر, خالی سندھ کی میں بات کر رہا ہوں, جو ریور کا راستہ ہے 2000 سے 2022 کے اندر اس میں 25 لاکھ ایکڑ جو ہے وہ اس وقت انکروچ ہو گیا ہوا ہے. 25 لاکھ ایکڑ, دیٹ از ناٹ اے اسمال فگر. اور یہ وہ کام ہے جو کہ خود ہماری حکومت, ہمارے ادارے خود کر سکتے ہیں. یہ وہ کام ہے جو کہ ہم اپنی غلطی سے کر رہے ہیں, جو کہ ہم نیچر کو چیلنج کر رہے ہیں کہ یہ تمہارا راستہ ہے, ہم اس میں کھڑے ہوئے بیچ میں, کچھ کر سکتے ہو تو کر کے دکھا دو. تو نیچر تو پھر جب اپنی فیوری پہ آتا ہے تو وہ کر کے دکھا دیتا ہے. اسی طرح جو شہروں کی آپ بات کریں, کیونکہ دوسرا بڑا ایشو از اربن فلڈنگ, اور یہ شہروں کے اندر نقصان ہوتا ہے کیونکہ جب آپ کی بارش زیادہ ہوتی ہے. تو آج کل دنیا میں کانسیپٹ آ رہا ہے اسپونج سٹیز کا, کیونکہ وہ لوگ بھی ساری خالی پاکستانی دنیا بھی کوپ کر رہی ہے کلائمیٹ چینج سے. تو وہاں پر ایسے شہر بنائے جا رہے ہیں جہاں پر پیومنٹس کو اٹھایا جا رہا ہے تاکہ وہ نیچے سے زمین نکل آئے اور وہ پانی جو آئے وہ واپس ایبزارب ہو سکے. ریورس ویلز کا کانسیپٹ بڑا آج کل آیا ہوا ہے کہ آپ جو بورنگ ہے وہ ریورس بورنگ کریں تاکہ پانی لو ایپ کے جو ایکویفر ہے اس کو بھی فیڈ کر دے اور آپ کو بچا بھی لے. لیکن پاکستان میں ماسٹر پلانز ہی نہیں بنے ہوئے.
یہاں پر آپ کے پتہ ہی نہیں کہ آپ کے شہر کس طرف لے کے جانا ہے, کون لے کے جائے گا, کہاں لے کے جائے گا. اب مجھے یاد ہے 2018-19 میں ایک پریزنٹیشن اس کو لی, تو پوچھا کہ بھئی یہ جو شہر ہیں بڑے پاکستان کے, ان میں سے کس کا ماسٹر پلان بنا ہوا ہے, اینڈ دی آنسر واز نن. اچھا, ایک شہر کا سوائے اسلام آباد کے, اور اسلام آباد کا بھی جو ماسٹر پلان ہے وہ اتنا وہ چھپا ہوا ماسٹر پلان ہے کہ وہ کسی کو نظر نہیں آتا. آپ اب منسٹر بھی ہوں تو آپ کو نہیں بتایا جاتا کہ ماسٹر پلان کیا ہے. اچھا, اٹ از کانسٹنٹلی بینگ شفٹڈ, چینج, آلٹرڈ. وہ تو بڑے لوگوں کے لیے تو اس میں پھر قوانین سارے ریلیکس کر دیے جاتے ہیں. تو آئی تھنک وہ ہمیں اس کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور مجھے یاد ہے اس وقت 80 شہروں کا ماسٹر پلان کی دی گئی تھی ڈائریکشن, اور وہ پھر اس کو فالو بھی ہم کرتے رہے. یہ سروے آف پاکستان بھی اس میں انوالو تھا, اور وہ مجھے نہیں پتا وہ بن گئے ہیں, کہاں پڑے ہوئے ہیں, کیا نہیں ہے, لیکن جہاں پہ بھی ہیں نہیں بنے تو ان کو کمپلیٹ کیا جائے, اور بن گئے ہیں تو ان کو نکال کر ان کو امپلیمنٹ کیا جائے. کیونکہ اگر ہم نے ایرا آف کلائمیٹ ڈیزاسٹرس کو اگر ہم نے سروائیو کرنا ہے, دس از ناٹ اباؤٹ اڈیپٹیشن اینی مور, اٹ از اباؤٹ کلائمیٹ سروائیول. اچھا, یہ بتائیں, اب ہم بھول نہ جائیں کہ آپ ذکر کر رہے تھے کہ جو سن 2020 سے 22 تک جو فارسٹ کور کی بات ہو رہی تھی, جی وہ اگر آپ ایکسپلین کر دیں لوگوں کو, کیونکہ بار بار یہ سننے کو ملتا ہے کہ جی وہ درخت کیسے لگے, کہ یہ تو میتھ ہے, یعنی فراڈ تھا جو بلین ٹری اور 10 بلین ٹری سونامی. کون سی آرگنائزیشن اس میں شامل رہی؟ 2024 میں بھی یہ کوئی رپورٹ آئی ہے؟ جی, میں نے آپ کو وہ جو پہلے کچھ سلائڈس شو کی وہ تو اباؤٹ ڈیفارسٹیشن تھی, کہ پاکستان میں جو کٹائی ہو رہی ہے وہ کہاں پہ ہوئی اور کس زمانے میں ہوئی اور کس زمانے میں رکی. دوسرا یہ تھا کہ درخت کس زمانے میں لگائے گئے. تو اس کے لیے جو بلین ٹری کا پروجیکٹ تھا, پھر 10 بلین ٹری کا پروجیکٹ تھا, اس میں نے آپ کو جس طرح بتایا کہ ہم نے اوریجنلی WWF کو رکھا تھا, ایک ریپیوٹیبل انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے جنہوں نے پرفارمنس آڈٹ کیا فار دی بلین ٹری پروجیکٹ, اور وہ اس کو پھر تمام دنیا نے اس کو واچ کیا. 2014 سے 2018 تک تمام دنیا نے اس کو واچ کیا, کیونکہ ہم نے ایک بڑا نعرہ لگا دیا تھا کہ ہم 1 ارب درخت لگا دیں گے. اور جب 2017 کے اینڈ میں ہم نے اس کو کلیم کیا کہ ہم نے لگا دیا, اور ساتھ ہم نے WWF کی رپورٹ رکھی, تو امتیاز صاحب آپ یہ حیران ہوں گے سن کے کہ پاکستان جیسے ملک سے ایک ایسی چیز نکلی جس کو 15 ممالک نے کاپی کیا. 15 countries started billion tree programs after Pakistan announced its success in 2017. اور اس میں بڑے بڑے ملک شامل تھے, اور یہ ایک گلوبل سمجھ لیں ایک آپ نے ایک پاتھ وے بنا دیا تھا فار سکسیس. تو ہم نے جب 10 بلین کا کیا تو ہم نے 3 اداروں کو, IUCN, WWF اور FAO, تینوں کو ہم نے بلایا, اور جرمن جو آرگنائزیشن ہے they were funding this audit, تاکہ گورنمنٹ کا اپنا پیسہ نہ ہو, اور وہ پرفارمنس آڈٹ تھا. تو اس کی انہوں نے رپورٹ نکالی, اینڈ آئی واز ویری ہیپی کہ 2024 میں جب ہم 2 سال ہو چکے تھے گورنمنٹ سے گئے ہوئے, تو اس وقت انہوں نے یہ رپورٹ نکالی. بڑی ایکسٹینسو یہ رپورٹ ہے. یہ IUCN, FAO, WWF اور یہ جرمن اور یہ پاکستان کی منسٹری آف کلائمیٹ چینج جنہوں نے اس کو انڈورس کیا ہوا ہے. اس کے اندر انہوں نے یہ بڑا کلیئرلی سارے پروونسز کا بتایا کہ جو آپ نے درخت لگائے تھے ان میں سے کتنے سروائیو کیے, اینڈ دا سروائیول ریٹ فار KP پنجاب واز اوور 75%. اچھا, وچ از اے ہیوج تھنگ کہ وہ سروائیو کیے. اس میں کچھ کرٹیسزم کی گئی کہ کچھ جگہوں پہ جو درخت کی جو لگائی گئی ٹائپ وہ ٹھیک نہیں تھی, اس کو بہتر بنایا جائے. اور انہوں نے پھر تھوڑی بہت غلطیاں تو ہوتی ہیں, ظاہر انسان سیکھتا ہے. بٹ دس واز, اس کے بعد انہوں نے ایک اور رپورٹ نکالی, یہ IUCN کی رپورٹ ہے. دس از ناٹ اباؤٹ کہ آپ نے درخت کتنے لگائے, دس واز اباؤٹ کہ جو کمیونٹیز وہاں پہ انوالو تھیں ان کو کیا فائدہ ہوا اس کا, وچ از ایز آئی سیڈ کہ واز ون آف دا پلرز آف دا پروجیکٹ. اور اس کے اندر سٹوریز ہیں ان لوکلس کی جو وہاں پر کام کرتے تھے ایز لیبرز, ایز نگہبان, ایز نرسری اونرز, ان کی زندگی کیسے ٹرانسفارم ہوئی تھرو دس پروجیکٹ. اچا, تو یہ تو کلیئرلی شو کرتا ہے کہ ایک پاکستان کا ایک ایسا پاتھ وے تھا. اور سب سے بڑی انڈورسمنٹ یہ ہے اس اسکیم کی کہ ایک اپوزیشن گورنمنٹ ٹو واٹ واز دیئر ٹل 2022 وہ آئی, اور انہوں نے بڑا اس پروجیکٹ کو دیکھا کہ یار اس میں کدھر گڑبڑ ہے, یہ ہے وہ ہے, اینڈ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے انہوں نے اسی پروجیکٹ کو اپنے بجٹ سے بھی پیسہ دیا. وہ پروجیکٹ ختم نہیں ہوا, آج بھی وہ پروجیکٹ. لیکن جو بدقسمتی ہوئی پاکستان کی وہ یہ تھی کہ بلین ٹری پروجیکٹ پاکستان کا ایک ٹریڈ مارک بن چکا تھا,
اور آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر برانڈنگ کرنا کتنا مشکل کام ہے. مطلب ممالک ملینز آف ڈالر لگاتے ہیں ٹو برانڈ دیم سیلوز, اینڈ پاکستان ہیڈ گاٹ برانڈیڈ ایز اے کنٹری جو کہ نیچر بیس سولوشنز پہ کام کر رہا تھا, نیچر لور تھا, اور اٹ واز آل بیکاز آف دا بلین ٹری پروجیکٹ. وہ ایک نیا نام تھا, دنیا میں ہٹ ہو گیا, جیسے میں نے آپ کو کہا ملکوں نے فالو کیا اس کو. تو یہ جو گورنمنٹ آئی انہوں نے پروجیکٹ کو تو نہیں روکا, اس کا نام چینج کر دیا, اس کو گرین پاکستان. اب گرین پاکستان انٹرنیشنلی کہیں پہ بھی فیکٹر نہیں کرتا کہ کیا ہے گرین پاکستان. وہ دے لاسٹ دیٹ برانڈ وچ واز فری برانڈ فار دیم, دے شوڈ ہیو کنٹینیوڈ ود دیٹ برانڈ, بٹ ان اینی کیس وہ پروجیکٹ آج بھی چل رہا ہے. اب اس وقت المیہ یہ ہے پاکستان کا. جی میں المیہ کی پوچھا جو شہباز شریف صاحب نے کوئی تازہ ترین بیان دیا. بڑا حیران ہوا صبح پرائم منسٹر کی اسٹیٹمنٹ, ڈان اخبار کھولا تو لگی ہوئی تھی کہ ہم نے 2022 کے فلڈ سے کچھ نہیں سیکھا. تو میرے دماغ میں یہ ہے کہ 2022 کے فلڈ سے کس نے سیکھنا تھا؟ آپ ہی کی حکومت تھی 2022 میں بھی, 23 میں بھی, 24 میں بھی. تو جو سیکھنا تھا وہ اب تک سیکھنا چاہیے تھا, اور نہیں سیکھا تو پھر ہو از ریسپانسبل, ہو از گوئنگ ٹو بی اکاؤنٹیبل فار اٹ. تو آئی تھنک وہ ہمیں سیکھنے کی بالکل ضرورت ہے, اور اب تو سیکھنے کا ٹائم بھی ہمارے پاس نہیں رہ گیا. اچھا یہ بتائیں, وہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں, میں سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, کہ 2022 میں بڑے شور شرابہ کیا انہوں نے, جنیوا میں جا کے کانفرنس بھی کی, لیکن وہاں سے بین الاقوامی طور پہ رسپانس بہت ہی معمولی ملی. تو اس کی کیا بنیادی وجہ تھی؟ بنیادی وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ جب اتنا شور شرابہ کرتے ہیں کہ جی ہم کلائمیٹ چینج سے رسپانسبل نہیں ہیں, رسپانسبل اس کے, اور ہم وکٹم ہیں کلائمیٹ چینج کے, تو دے سی کہ آپ اگر آپ وکٹم ہیں تو آپ کی اپنی پرائرٹی میں کلائمیٹ چینج کہاں پہ ہے, آپ کے اپنے بجٹ میں کلائمیٹ چینج کہاں پہ ہے. اس وقت پاکستان از لکی کہ ہمیں جو انٹرنیشنل فنڈنگ ملی ہے, یہ ایک اپرچونٹی ہے پاکستان کے لیے. انٹرنیشنل فنڈنگ IMF کے تھرو ملی ہے, وہ RSF فیسلٹی ان کی ہے, جس کو ریزیلینس اینڈ سسٹینیبلٹی فنڈ کہتے ہیں. وہ کلائمیٹ چینج ریزیلینس بڑھانے کے لیے ہوتی ہے. وہ $1.2 بلین ہمیں اس کے تحت ملا ہے. اسی طرح ورلڈ بینک سے جو ہمیں فنڈنگ ملی ہے فار دا نیکسٹ 10 years $30 ملین, وہ اگین کلائمیٹ ریزیلینس کے لیے ہے. تو یہ انہوں نے تو اپنی اب کمٹمنٹ یہ دکھا دی ہے کہ پاکستان جو شور مچا رہا تھا یہ ہمارا اب آگے جو فنڈنگ ہے, بیکاز وہ تمام ڈیولپمنٹ کو اب کلائمیٹ چینج لینس کے تھرو دیکھتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم نے اس کلائمیٹ کی ریزیلینس کو نہ بڑھایا اور پاکستان کو اس کے لیے تیار نہ کیا تو جتنی ڈیولپمنٹ ہوگی سب زیرو ہو جائے گی. جتنا پیسہ ہم سڑکوں پہ لگائیں گے, اسکولوں میں لگائیں گے, انفراسٹرکچر پہ لگائیں گے, وہ تمام کا تمام تباہ ہو جائے گا اگر ہم نے کلائمیٹ کے لیے چینج کے لیے تیار نہ کیا. اور یہ نظر آیا ہمیں کہ انفراسٹرکچر کیسے تباہ ہوتا ہے. 70% کاسٹ کلائمیٹ چینج کی انفراسٹرکچر کی تباہی ہوتی ہے, غلط انفراسٹرکچر کی. تو انہوں نے تو یہ پیسہ دے دیا. اب دوسری طرف پاکستان کی کمٹمنٹ دیکھیں کہ ہم نے اس بجٹ کو کہا جی ہمارا یہ دس از گوئنگ ٹو بی پاکستان فرسٹ کلائمیٹ بجٹ. لیکن ہوا کیا ہے اس میں کہ جو کلائمیٹ چینج کی منسٹری ہے, جو کہ ایٹ دا سینٹر آف دس ہے, بیکاز وہ کوآرڈینیٹ کرتی ہے, پروجیکٹس بناتی ہے, پھر اس کی پروونسز کی بھی امپلیمنٹیشن اسی کے تھرو ہوتی ہے, اس کے بجٹ کو 14 ارب سے 2.5 ارب کا کر دیا گیا ہے. اور اس 2.5 ارب میں 2.25 ارب جو ہے وہ اسی پروجیکٹ کا ہے, جو بلین ٹریز کو ری نیم کر کے گرین پاکستان 2.5 ارب کر دیا گیا ہے. 2022 میں وہ 14 ارب کی اس کی فنڈنگ تھی, آج وہ 2.5 ارب کی ہو گئی ہے. تو وہ تو ٹوٹلی مسنگ ان ایکشن ہے اس سارے اسٹوری کے اندر. عالمیہ یہ ہے کہ جب آپ کلائمیٹ چینج بجٹ دے رہے ہیں, ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں جی ہمیں کلائمیٹ چینج کے لیے ہم نے بہت کچھ کرنا ہے اور ہم کلین انرجی کا بجٹ دیں گے, دوسری طرف آپ نے اسی بجٹ کے اندر EVs کو بھی ٹیکس کر دیا, الیکٹرک وہیکلس کو بھی ٹیکسیشن کر دی, اور سولر کے اوپر بھی ٹیکس بڑھا دیا. تو تھوڑا سا کم کیا لیکن پھر بھی ٹیکسیشن ہے. وہ ایک علیحدہ ریولوشن ہے جو پاکستان میں خود ہی آ گئی بیکاز آف دا ہائی ٹیرفس. لیکن ایک ریولوشن آئی ہوئی تھی تو گورنمنٹ شوڈ ہیو گاٹ آؤٹ آف دا وے اینڈ لیٹ اٹ ہیپن. اس کی جگہ انہوں نے اس کو ٹیکس لگا دیا کہ جو ہوم سولر لگائے ہوئے ہیں ان کی بھی ہم وہ بند کر دیں گے, ان کو کر دیں گے. تو وہ آئی تھنک دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے ساری چیزیں کہ آپ کیا کچھ رہے ہیں, شور کسی چیز کا مچا رہے ہیں, اور اپنی ایکشنز آپ کیا ہیں. تو آئی تھنک ہمیں اپنے ایکشنز الائن کرنے کی ضرورت ہے. اور اس وقت جو سب سے بڑی پرائرٹی ہے پاکستان کی وہ یہ ہے کہ اگر ہمیں یہ فنڈنگ اسٹریم اللہ کے فضل سے مل گئی ہے تو اس فنڈنگ اسٹریم کو پراپر طریقے سے پرائرٹائز کیا جائے, اس کو پروجیکٹائز کیا جائے اور پھر اس کو امپلیمنٹ کیا جائے. یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے. میں وزیر رہ چکا ہوں 2 بار. باتیں کرنا بڑا آسان ہوتا ہے, اسٹریٹجی پالیسی بنانی ہو, آپ جو کہیں گے بنا کے میں آپ کو 3 ہفتے میں لے آؤں گا نئی پالیسی. لیکن اس کو امپلیمنٹ کرنا
اور جو آپ بات کہہ رہے ہیں اس کو گراؤنڈ تک لے کے جانا کہ وہ پیسے آئیں, ان کا پروجیکٹ بنے, گراؤنڈ پہ امپلیمنٹ ہو, اس کو آپ مانیٹر کریں کہ وہ واقعی صحیح ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا, انڈیپینڈنٹلی جس طرح ہم نے کرایا وہ انڈیپینڈنٹلی مانیٹر. یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے اینڈ اٹ از اے پین سیکنگ اور کیا اس کو کہتے ہیں کہ تھینک لیس جاب. اس میں آپ کو کوئی تھپکی نہیں لگا رہا ہوتا کہ بھئی ہے, کیونکہ آپ نے ایک بار دھماکہ کرنا نا کہ یہ نواں پروجیکٹ آ گیا, وہ تو گورنمنٹ کا دھماکہ تبھی ہوتا ہے. اب اس کی امپلیمنٹیشن جو ہوتی ہے وہ سلو پروسیس ہوتا ہے, گرائنڈ ہوتی ہے, اس میں آپ کو کمٹمنٹ کے ساتھ کام کرنا پڑتا ہے. تو اب پاکستان کا چیلنج یہ ہے کہ پاکستان کے پاس لکیلی وی آر لکی کہ ہمارے پاس ایک فنڈنگ اسٹریم ہے. وی آر ان لکی کہ وی آر ان دا مڈل آف دا کلائمیٹ اسٹارم, بٹ وی ہیو دی اپرچونیٹی کہ اس فنڈنگ اسٹریم کو ہم پراپرلی یوٹیلائز کر کے پاکستان میں کلائمیٹ کمپیٹیبل پاتھ وے بنا سکیں. سینی جناب بہت بہت شکریہ. ایک تو بات کریڈیبلٹی کی ہے, شاید جو 2022 میں ہمیں فنڈنگ نہ ملی اس کی ایک وجہ ملک امین اسلم صاحب نے واضح کیا کہ شاید وجہ تھی کہ لوگ آن گراؤنڈ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ نے خود کیا کیا ہے, اور ہمارے عملی اقدامات جو ہیں دے شوڈ اسپیک لاؤڈر, لیکن وہ نہیں کیے. جیسے بتایا کہ 25 لاکھ ایکڑ کے قریب جو زمین ہے سندھ میں وہ تجاوزات کی نظر ہو چکے, جو دریائی ندی نالوں کے رستے ہیں. سو المیہ یہ ہے, المیہ پہ بات ختم کرتے ہیں کہ جب تاجر, کاروباری حضرات, ٹمبر مافیا, ٹھیکیدار, ان لوگوں کی حکومتیں آ جاتی ہیں تو اس میں پھر ماحولیات جیسے انتہائی اہم, جو کہ اس وقت زندگی اور موت کا ایشو بن گیا ہے بے شمار کمیونٹیز کے لیے, وہ پھر غیر ضروری ہو کے رہ جاتا ہے اور اس کے پھر اثرات سے بچنا بہت مشکل ہوتا ہے. بہت بہت شکریہ جی. تھینک یو.